نکاح مکمل ہوا تو مردان خانے میں ایک ایسا بوجھل سکوت اتر آیا جس میں ہر شخص دوسرے کے چہرے پر لکھی کیفیت پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زین گردیزی صوفے پر سیدھا بیٹھا تھا، کوہنی گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھی اور نگاہیں فرش پر جمی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جبڑے بیچے ہوئے تھے۔ چند لمحے بعد شاہد صاحب دھیرے سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے احتیاط سے خوبصورت سوٹ، مٹھائی کا ڈبہ اور 5,000 کے نوٹوں کی 3 گڈیاں اس کی گود میں رکھ دی۔ زین نے خاموش نظروں سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا، پھر شاہد صاحب کی طرف نظریں اٹھائی۔ شاہد صاحب نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی آواز روند گئی، بیٹا، آج تم نے میری عزت رکھ لی ہے۔ میں جانتا ہوں حالات جیسے بھی تھے، مگر تم نے میری بیٹی کو رسوا ہونے سے بچا لیا۔ زین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میری بیٹی بہت نیک ہے، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ تمہاری خدمت کرے گی، تمہارا مان رکھے گی۔ میں باپ ہونے کے ناطے وعدہ کرتا ہوں۔ زین نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی، نظریں چند لمحے ان کے جھکے ہوئے ہاتھوں پر ٹکا دی، پھر آہستہ سے بولا، ماموں، یہ سب اٹھا لیجیے، مجھے اب نکلنا ہے۔ شاہد صاحب نے فوراً کہا، بیٹا، یہ کوئی قیمت نہیں، صرف رسم ہے۔ زین نے خاموشی سے گڈی اٹھائی، اس میں سے 5,000 کا ایک نوٹ نکالا، باقی پوری رقم ان کے ہاتھوں میں واپس رکھ دی۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ سختی تھی نہ نرمی، بس ایک ایسی دیوار تھی جس کے پار کسی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سوٹ اور مٹھائی بھی وہیں رکھ دی، کسی طرف دیکھے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں اس کے تعاقب میں تھی، مگر کسی نے اسے روکنے کی جسارت نہیں کی۔ وہ لمبے قدموں سے چلتا صحن پار کر کے سیدھا اپنی گاڑی تک پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ کھڑا ہو کر خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب ادھر زنان خانے میں فضا پہلے سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ شائنہ بیگم دلہن کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی۔ دلہن سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، سرخ جوڑا اس کے گرد بکھرا ہوا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک جس لڑکی کے لیے ایک اور زندگی لکھی جا رہی تھی، اور وہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ شائنہ بیگم کے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ ایک طرف خوشی کہ ان کی بھتیجی ان کے گھر کی بہو تھی، دوسری طرف ایسا دکھ کہ اس خوشی کا کوئی رنگ باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، رخسار سرخ تھے، مگر آنکھیں حیرت انگیز طور پر خشک تھی، نہ آنسو، نہ سسکی، نہ شکوہ، جیسے اس نے اپنے سارے جذبات دل کے کسی تاریک کمرے میں بند کر دیے ہوں۔ آس پاس بیٹھی عورتیں بھی خاموش تھی، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی تسلی کا لفظ ہی کہہ دے۔ اتنے میں ایک ملازمہ تیزی سے اندر آئی، سائیں، سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی شائنہ بیگم کے قریب جھکی اور آہستہ سے بولی، میڈم، زین صاحب نے کہا ہے کہ دلہن کو لے کر فوراً باہر آ جائیں، وہ گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ شائنہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، ہونٹ پیچھے، اور آہستہ سے بڑبڑائی، یہ لڑکا ہمیں لوگوں کے سامنے جھکانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور سرت بیگم کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں پہلے سے نم تھی۔ شائنہ بیگم دھیرے سے بولی، بابی، اجازت دیجیے، اب اسے لے کر جانا ہوگا۔ سروت بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا، ماتھے کو چوما اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ دلہن نے خاموشی سے سر ہلایا، کوئی لفظ اس کے لبوں سے نہ نکلا۔ شائنہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما، آہستہ سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے کمرے کی جانب چل پڑی، جہاں کمرے میں موجود ہر عورت خاموش آنکھوں میں اس رخصتی کو دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے ایک ہی لمحے میں کتنے دلوں سے سکون چھین لیا ہو۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے تھام کر باہر لے کر آئے۔ انہوں نے امید کی تھی کہ زین فوراً اپنی دلہن کو تھامے گا، مگر انہیں دیکھ کر وہ چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ضبط کا گھونٹ پی کر شائنہ بیگم نے اسے اندر بٹھایا اور پھر اپنے بھائی سے اجازت لے کر وہ سیدھا شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور لمبا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی آخر کار گردیزی ہاؤس کے وسیع پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی رکتے ہی زین نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔
مگر اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کر باہر نکلتا شائنہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں تھکن بھی تھی اور امید بھی۔ زین، 1 منٹ۔ وہ رک گیا مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شائنہ بیگم نے نرمی سے کہا، دوسری طرف سے جا کر تحریم کو سہارا دو، بھاری لباس ہے، پہلی بار اس گھر میں قدم رکھ رہی ہے۔ زین نے گردن موڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا غصہ بھی موجود تھا، وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں تلخی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں چونچلے برداشت کروں گا، اسے بے رحمی سے کہا۔ اس کے 2 پاؤں ہیں، اپنے سہارے خود چل سکتی ہے، ہر رسم مجھے ہی کیوں نبھانی ہے؟ شائنہ بیگم نے دھیرے سے کہا، بیٹا وہ تمہاری بیوی ہے۔ زین نے فوراً بات کاٹ دی، بیوی؟ یہ لفظ ابھی میرے سامنے مت بولیے گا، عجیب مصیبت میرے سر ڈال دیا آپ نے۔ میں نے صاف کہا تھا کہ مجھے گاؤں کی اس شادی میں نہیں جانا، مگر آپ ضد کر کے مجھے لے کر گئی۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں لے کر گئی تھی۔ وہاں جو ڈرامہ ہوا وہ سب پہلے سے طے تھا نا، مجھے دیوار سے لگا کر نکاح پروا دیا گیا۔ اس نے گہری سانس لی مگر غصہ کم نہ ہوا۔ آپ جانتی تھی میں کبھی ہاں نہیں کروں گا، اس لیے مجھے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں انکار کرنا ایک باپ کی عزت خاک میں ملانے کے برابر تھا۔ شائنہ بیگم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ویسے بھی مجھے اس کا چہرہ تک نہیں معلوم، ایک گاؤں کی لڑکی میرے گلے ڈال دی گئی اور اب سب چاہتے ہیں کہ میں خوش بھی رہوں۔ معاف کیجیے گا، مجھے یہ ڈرامہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پیچھے بیٹھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا جو سر سے پاؤں تک گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے صرف ایک نام معلوم تھا، تحریم۔ شائنہ بیگم چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، انہیں پہلی بار اپنی بے بسی شدت سے محسوس ہوئی۔ انہوں نے آہستہ سے گردن گھمائی، تحریم خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں بری طرح الجھے تھے۔ شائنہ بیگم کی نظریں اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی، دل جیسے شرمندگی سے بڑھ گیا۔ وہ اس کے قریب آئی، نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹا، آج جو کچھ ہوا اس کا تم سے زیادہ شاید دکھ مجھے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، بس جب اس پر کوئی فیصلہ زبردستی مسلط کر دیا جاتا ہے تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ ابھی وہ غصے میں ہے، وقت گزرے گا تو شاید خود کو بھی سمجھ آئے اس نے کیا کہا۔ تحریم نے پہلی بار آہستہ سے سر اٹھایا مگر گھونگھٹ کے باعث اس کا چہرہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ اس نے مدھم آواز میں صرف اتنا کہا، پھپھو آپ معافی نہ مانگے، آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ لیکن زین کے انداز سے اس کے سینے میں رکھا ایک بہت بڑا بوجھ جیسے کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ آج سہاگ رات نہیں منائی جائے گی، ورنہ اس کے دماغ میں صرف ایک بات حاوی تھی کہ اگر اس کا شوہر شادی کی رات اس کے قریب آیا تو اگلی صبح اس کی طلاق ہو جائے گی۔ وہ جس اذیت میں تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اسے شادی ٹوٹ جانے کا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ اسے دوبارہ شادی ہونے کا غم تھا۔ جتنی دعائیں اس نے ٹوٹ جانے کی مانگی تھی نا، سب قبول ہو گئی تھی، مگر اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ قدرت اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی کہ شادی ٹوٹ کر بھی دوبارہ ہو جائے گی اور اسے ایک بار پھر اسے ذہنی اذیت کا سامنا کرنے پڑے گا جو اس نے شادی ہونے پر کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار اس کی سچائی اس کے شوہر کو معلوم ہوئی تو اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اس خوف نے اس کے اندر سے اسے توڑ دیا تھا۔ شائنہ بیگم سے تھام کر اندر لے گئی اور اسے گیسٹ روم میں ہی ٹھہرا دیا۔ اپنے بیٹے کے غصے سے بخوبی واقف تھی، آج کی رات دونوں کو آرام کرنے دینا چاہتی تھی، اس بات سے انجان کہ ان کی بہو کتنا بڑا سچ سب سے چھپا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے خاموش کھڑی تھی، سامنے عروسی لباس اب بھی اس کے وجود پر اسی طرح سجا تھا، مگر اس کی چمک اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کان کا جھمکا اتارا اور میز پر رکھ دیا، پھر گلے کا ہار کھولنے لگی۔ اس کی نظر برابر آئینے پر جمی تھی۔ اچانک اس کی انگلیاں رک گئی، ہار اس کے ہاتھ سے ڈھلک کر سینے تک آ گیا، مگر اس نے سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آئینے میں سے اپنا وجود عکس دھندلا سا محسوس ہوا اور اس دھندلے عکس کے پیچھے جیسے ایک تحریم کھڑی نظر آنے لگی، چند دن پہلے والا تحریم، وہ سرخ لباس، وہی مہندی لگے ہاتھ، مگر دل کی کیفیت بالکل الگ۔
اس وقت وہ پورا گاؤں خوشیوں سے ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف ایک ہی چرچا تھا کہ بڑی حویلی کی بیٹی کی شادی علاقے کے بڑے زمیندار کے بیٹے سے ہونے جا رہی ہے۔ آنے جانے والے ہر شخص کی زبان پر مبارکباد تھی۔ عورتیں کہتی تھی کہ اللہ نے تحریم کے نصیب کھول دیے، کوئی اس کی تربیت کی تعریف کرتا تو کوئی اس کے نصیب کی۔ سب خوش تھے، صرف وہ خوش نہیں تھی۔ وہ جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی خود سے ایک سوال کرتی، اگر میں جانتی ہوں کہ شادی نہیں چل سکتی تو پھر خاموش کیوں رہوں؟ کتنی راتیں اسی کشمکش میں گزری۔ پھر ایک رات اس نے سفید کاغذ سامنے رکھا، بہت دیر تک قلم ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی۔ آخرکار اس نے اپنی سچائی چند سطروں میں لکھ دی۔ ہر لفظ لکھتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل پہلے سے بھی زیادہ مطمئن تھا۔ خط طے کیا، لفافے میں رکھا اور ایک قابل اعتماد آدمی کے ذریعے لڑکی تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد گزرتے لمحے کے ساتھ وہ ایک ہی دعا مانگتی رہی کہ اللہ وہ انکار کر دے۔ نکاح والے دن وہ دلہن بنی خاموش بیٹھی تھی۔ باہر شور تھا، اندر اس کے دل میں خوف اور امید دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک زنان خانے کا دروازہ تیزی سے کھلا، ایک عورت ہاپتی اندر آئی اور بے اختیار بول اٹھی، رشتہ ٹوٹ گیا، لڑکے والوں نے انکار کر دیا۔ ایک لمحے کو پورا کمرہ ساکت رہ گیا۔ عورتوں کے منہ سے افسوس بھرے جملے نکلے، کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کوئی اس کی قسمت کو کوسنے لگا۔ مگر تحریم نے پہلی بار دل کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں اترتی راحت نہ پڑ لے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ شکر، کم از کم اب کسی کی زندگی میری وجہ سے برباد نہیں ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شادی کے بعد اس کی سچائی سامنے آئی تو طلاق اس کے ماتھے کا نصیب بن جائے گی، اور اس کے ماں باپ پوری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ وہ سمجھتی تھی کہ سب ختم ہو گیا، مگر قسمت نے بھی ایک اور امتحان باقی رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد باہر سے اونچی آوازیں آنے لگی۔ اس نے بے اختیار پردے کی اوٹ سے دیکھا۔ اس کی بابا شائنہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، شائنہ، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، خدا کے لیے اپنے بیٹے سے میری بیٹی کا نکاح کروا دو، مٹی میں مل جائے گی۔ شائنہ بیگم بار بار انہیں روک رہی تھی، بھائی صاحب اپنے ہاتھ نہ جوڑے، پہلے مجھے زین سے بات تو کرنے دے۔ تریم کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے اپنی پھوپھو پر یقین تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ یقین زین گردیزی کی تربیت پر تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتی تھی، مغرور، اپنی مرضی کا مالک، باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آنے والا کامیاب بزنس ٹائکون۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن تھی وہ کبھی ہاں نہیں کرے گی۔ اس نے خود سے کہا وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی سے شادی نہیں کر سکتا، مگر اس کا یہ اطمینان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت گھبرائی ہوئی زبان کھانے میں داخل ہوئی اور بلند آواز میں بولی، جلدی تیاری کرو، زین صاحب مان گئے ہیں، مولوی صاحب کو بلایا جا رہا ہے، ابھی نکاح ہوگا۔ تریم کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا، اس کے ہاتھ بے جان ہو کر گود میں گر گئے۔ وہ اٹھ کر کہنا چاہتی تھی کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی سچائی سب کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، مگر سامنے اپنے بابا کا جھکا ہوا سر، اپنی ماں کی آنکھوں میں خوف اور خاندانی عزت کو دیکھ کر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے۔ کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس جگہ بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کے الفاظ پڑھ رہے تھے، اور اس نے اپنی زندگی کا سب سے بھاری قبول ہے صرف اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اب اس کی بیوی بن کر اس کے گھر کی چھت کے نیچے تھی۔ گہری سانس لے کر وہ دوبارہ حال میں لوٹ آئی، اور اب خاموشی سے اپنا زیور اتار کر کپڑے تبدیل کیے تھے اور چپ چاپ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی، اس امید پر کہ اب جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ سچائی اس کے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا کرنے والی ہے۔ دوسری جانب وہ خوبرو نوجوان خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھا تھا، دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ زندگی ہمیشہ انسان کی مرضی سے نہیں چلتی۔ اس نے اب تک جو چاہا وہی پایا، تعلیم، کاروبار، کامیابی، پر منزل اس نے اپنی شرطوں پر حاصل کی تھی۔ شادی کے بارے میں اس کے ذہن میں ایک واضح تصویر تھی، وہ کسی پڑھی لکھی، خود مختار
جدید سوچ رکھنے والی لڑکی کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتا تھا، مگر قسمت نے اس کے ہاتھ میں وہ رشتہ رکھ دیا جسے وہ قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھا۔ اسے بیزاری سے آنکھیں بند کی، پھر جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ دوسری طرف سے ہنستی ہوئی آواز آئی، واہ جناب، آج سورج کہاں سے نکلا؟ زین گردیزی نے خود مجھے فون کیا۔ زین نے کسی تمہید کے بغیر کہا، شان سے میرے گھر آ سکتی ہو ابھی؟ چند لمحوں کی خاموشی چھاکی پر اس نے حیرت سے پوچھا، ابھی؟ زین، رات کے 3 بج رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، صرف اتنا بتاؤ آ سکتی ہو یا نہیں؟ شانزے نے اس کی آواز میں چھپی سختی محسوس کر لی تھی۔ بات کیا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زین نے گہرا سانس لیا، تم ہمیشہ کہتی ہو نا کہ میں تمہارے لیے بہت اہم ہوں، مجھ سے محبت کرتی ہوں، تو آج اسے ثابت کر دو، سمجھ لو تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، اتنی سی بات، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں، تم فکر ہی مت کرو۔ کال ختم ہوتی ہی زین نے فون ایک طرف رکھ دیا اور پھر اسی طرح وہ خاموش بیٹھ گیا، جیسے کسی فیصلے کو اپنے اندر مضبوط کر رہا ہو۔ تقریباً 45 منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ شانزے سامنے کھڑی تھی، جلدی میں پہننے والے کپڑے کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور دکھائی دے رہی تھی۔ اندر آتے اس نے ایسے کیا قیامت آ گئی تھی؟ زین چند میں اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ شانزے لمحہ بھر کو چونکی، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ انداز تو نہیں ہے مسٹر گردیزی؟ ہلکے سے ہنسی۔ چند لمحوں بعد زین خود بھی پیچھے ہٹ گیا، اسے شانزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج کی رات تم یہاں رہو۔ شانزے نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ صرف اتنی سی بات کے لیے مجھے آدھی رات کو بلایا؟ زین کی نظریں سرد ہو گئی۔ مجھے کسی کو یہ احساس دلانا ہے کہ میری زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شانزے کی مسکراہٹ مدم ہوئی، کیا مطلب ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، صبح سب مطلب پتہ چل جائیں گے، بس کسی کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ مجھ پر صرف مسلط کی گئی ہے۔ شانزو نے بازو باندھ دیے، آج تم واقعی بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ زین نے دھیرے سے کہا، کیا تم چند گھنٹوں کے لیے میری گرل فرینڈ بننے کا ڈرامہ کر سکتی ہو؟ شانزے نے کہکا لگایا، ڈرامہ کیوں؟ اگر تم کو تو حقیقت میں بھی بن سکتی ہوں۔ تم جیسے آدمی کے ساتھ ہونے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو رہا۔ زین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، مجھے کسی رشتے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا چاہیے کہ صبح تک ہر چیز ایسی ہو جیسے میری زندگی پر کسی اور کا حق پہلے سے موجود تھا۔ شانزے نے غور سے اس کی طرف دیکھا، یہ ضد ہے یا بدلہ؟ زین نے نظریں چرا لی، جو بھی سمجھ لو، میں بہت قربانی دے چکا ہوں، مزید قربانی نہیں دوں گا۔ وہ اس گھر میں رہے گی، مگر میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بنے گی، اور یہ بات اسے جتنی جلدی سمجھ آ جائے نا اتنا بہتر ہے۔ شانزے نے آہستہ سے پوچھا، اور ابھی کیا کرنا ہے؟ زین چند میں خاموش رہا اور پھر نسبتاً پرسکون آواز میں بولا، تم تھک گئی ہوگی نا، وہاں صوفہ ہے، کچھ دیر آرام کر لو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ شانزے نے اس کے چہرے کو ایک بار پھر سے غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ زین غصے میں فیصلے کرتا ہے، مگر آج اس کے اندر صرف غصہ نہیں تھا، ایک عجیب سی شکست بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ زین نے ایک لمحہ بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر واش روم کی جانب چلا گیا، جبکہ شانزے اب بس یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے ہمیشہ اپنی مرضی سے جینے والے زین گردیزی کے اندر اتنا اس کو بے چین کر دیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ ڈائننگ روم کا روم حسب معمول ٹھنڈا تھا، کھانا سلیقے سے میز پر سج چکا تھا۔ شانہ بیگم سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی، چند لمحوں بعد سادہ گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے جمائے، تریم آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ چہرے پر مکمل سکون تھا۔ شانہ بیگم بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ان کی نظر تحریم پر پڑی، وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، محبت سے اس کے قریب آئے، اسے اپنے سینے سے، اللہ تمہیں خوش رکھے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا،
رات آرام سے گزری نا؟ نیند آ گئی تھی نا؟ تحریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا. جی پپو، اللہ کا شکر ہے. شائنہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا. اچھا ہے، ابھی زین بھی آ جائے گا، پھر سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں. تحریم نے خاموشی سے میز پر نظریں جما دی. کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والے منظر نے پورے ماحول کا رنگ بدل دیا. زین پورے اعتماد کے ساتھ اندر آیا. شانزے اس کے ساتھ تھی، جس نے نہایت بے باک لباس پہن رکھا تھا، اور زین نے اس کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا. دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب چل رہے تھے. شائنہ بیگم کی آنکھیں ایک لمحے میں سخت ہو گئی. ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دینے لگا. جبکہ تحریم خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی. زین نے بالکل معمول کے انداز میں کہا، السلام علیکم مام. پھر بنا کسی جھجک کے شانزے کے مزید قریب اسے کر لیا. شائنہ بیگم نے تیز نگاہوں سے شانزے کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف. ان کی نظریں صاف کہہ رہی تھی کہ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دو، مگر زین نے جان بوجھ کر اس کا اشارہ نظر انداز کر دیا، بلکہ اس نے شانزے کی انگلیاں اور مضبوطی سے تھام لی. ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مام، آج آپ کو کسی خاص انسان سے ملوانا ہے. شائنہ بیگم کی آواز سخت ہو گئی. زین، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بالکل پرسکون رہا. کل رات گاؤں سے واپس آنے کے بعد میں نے شانزے کو اپنے پاس، پوری رات ہم ساتھ تھے. اور شانزے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ شانزے ہے، میری گرل فرینڈ. آپ تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی. میری زندگی میں اگر کوئی سب سے خاص ہے تو یہی ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنی نظریں تحریم پر جما دی. وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید اس کے چہرے پر کوئی تکلیف، کوئی بے بسی یا کوئی آنسو دکھائی دیے، مگر تحریم اسے سکون سے بیٹھی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا. اس کی پلک تک نہ جھپکی، نہ اس نے سر اٹھایا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی احتجاج، جیسے یہ سب اس سے متعلق ہی نہ ہو. زین کے چہرے پر لمحہ بھر کی ناگواری. اس نے جس رد عمل کی توقع کی تھی اسے ملا ہی نہیں. دوسری طرف شائنہ بیگم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے کرسی سے اٹھتے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا زین. تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی تمہارے سامنے بیٹھی ہے. زین نے فوراً جواب دیا، ممی، میری بیوی صرف اور صرف شانزے بنے گی. باقی صرف ایک زبردستی کا یہ فیصلہ ہے، جسے میں نے نہ کل قبول کیا تھا اور نہ ہی آج قبول کروں گا. شائنہ بیگم نے غصے سے کہا، رشتہ اسی طرح تماشا بنا کر نہیں توڑے جاتے. زین نے کندھے اچکا دیے، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں. جھوٹ بول کر کسی کو امید دینا مجھے نہیں آتا. پھر اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بالکل معمول کے انداز میں بولا، ویسے مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ چین سے، کچھ ڈیلیگیشن آ رہی ہے چین سے، اور ایک اہم میٹنگ بھی ہے. دعا کیجیے گا کہ سب اچھا ہو. اسے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. شانزے کو اپنے ساتھ لیے مڑا اور ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا. شائنہ بیگم چند میں ساکت کھڑی رہی، پھر بے اختیار کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا ماتھا تھام لیا. ان کے چہرے پر دکھ، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ اتر آئے تھے. دوسری طرف دروازہ بند ہونے کے بعد بھی تحریم کی نظریں اسی سے جمی تھی، جہاں سے زین اور شانزے ابھی چند میں پہلے ہی نکلے تھے. اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ دکھ، نہ بے بسی، صرف ایک گہری خاموشی تھی، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو. شائنہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی. انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹا، آج جو کچھ تمہارے سامنے ہوا اس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی. تحریم نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا. شائنہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس پڑی. میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اس سے میں یہ سب بھول جاتا ہے کہ سامنے والا کس دکھ سے گزر رہا ہے. چند میں رک کر انہوں نے وضاحت دی، اور ایک بات اچھی طرح سن لو، وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے. زین اسے پسند بھی نہیں کرتا، وہ صرف اس کی ایک جان پہچان ہے، بس. آج وہ جان پہچان اسے یہاں لایا تاکہ تمہیں تکلیف پہنچا سکے. تحریم کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی نہ آئی. شائنہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی تھپکی دی، بس اپنے دل پر سوار مت کرنا، اوکے؟ زین تمہارا شوہر ہے اور یہی حقیقت ہے. ابھی وہ ضد میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ سب بدل سکتا ہے.
پھر وہ ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، گھر بسانا آسان نہیں ہوتا بیٹا، اکثر عورت کو ہی پہل کرنی پڑتی ہے۔ شاید میری باتیں تمہیں پرانی سوچ لگے، مگر میں نے عمر اس دنیا میں گزاری ہے۔ بعض دفعہ ایک قدم عورت بڑھاتی ہے تو مرد بھی آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ وہ بھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ تحریم نے پہلی بار خود سوال کیا، "ابو، زین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کیا کام کرتی تھی؟" شائنہ بیگم چند لمحے کے لیے چونک گئی۔ شاید انہیں امید تھی کہ تحریم کوئی شکوہ کرے گی، مگر اس نے بالکل مختلف سوال پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، "سچ کہوں تو مجھے زیادہ معلوم نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ کسی بہت رئیس آدمی کی بیٹی ہے۔ شاید اس کے والد کا کاروبار زین کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے آنا جانا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ تحریم نے خاموشی سے سر ہلا دیا، جیسے اسے یہی جواب چاہیے تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں جھکا کر نرمی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو آج دوپہر میں زین کو کھانا بنا کر ان کے دفتر لے جاؤں۔ شائنہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، تم خود لے جاؤ گی؟ تحریم نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، آپ نے ابھی تو کہا کہ گھر میں مجھے بسانا ہے۔ اگر باقی ذمہ داری میری ہے تو پھر کوشش مجھے کرنی چاہیے نا۔ شائنہ بیگم کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ہلکی سی چمک ہوئی۔ انہوں نے فوراً کہا، کیوں نہیں، ضرور جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ پھر اچانک ان کے چہرے پر تشویش آ گئی، لیکن بیٹا، کہیں زین پھر سے غصہ نہ کر بیٹھے، وہ پہلے ہی تم سے ناراض ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں کچھ سخت کہے۔ تحریم نے بڑے سکون سے جواب دیا، غصہ اگر کرنا ہوتا تو وہ ویسے ہی کریں گے نا، کم از کم مجھے یہ اطمینان رہے گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ پھر ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے آہستہ سے کہا، اور مجھے کچھ باتیں بھی یقین سے جاننی ہے۔ شائنہ بیگم نے چونک کر پوچھا، کون سی باتیں؟ تحریم نے فوراً نظریں جھکا لی، ابھی کچھ نہیں پھوپھو، پہلے مجھے خود سمجھ لینے دیجیے۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ زین صاحب کو میری وجہ سے آپ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ شائنہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تمہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بناؤ گی؟ اگر چاہو تو میں تمہیں اس کی پسند کی چند چیزیں بتا دوں۔ تحریم نے فوراً جواب دیا، پاستا بنا لیتی ہوں، مجھے اچھی طرح بنانا آتا ہے، ایک بار آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ زین کو پاستا بہت پسند ہے۔ شائنہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اگر تمہیں بنانا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں ابھی کچن پہ کہہ دیتی ہوں، جو چیز چاہیے ہوگی منگوا دیں گے۔ تحریم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے پلیٹ شائنہ بیگم کی طرف بڑھاتے نرمی سے کہا، آپ بھی ناشتہ کیجیے نا، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شائنہ بیگم نے مسکرا کر نوالہ اٹھا لیا، مگر ان کی نظریں بار بار تحریم کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ بظاہر پرسکون تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی گہری سوچ اتر آئی تھی جسے صاف محسوس ہوتا تھا کہ شانزی کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں، بلکہ کوئی پرانی پہچان جاگ اٹھی ہے، اور وہ اس یقین تک پہنچنے سے پہلے کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، اور یہی چیز شائنہ بیگم کو تھوڑا پریشان کر گئی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے ہاتھ میں ٹفن تھامے تحریم عمارت اندر داخل ہوئی۔ اس کی قدم پرسکون تھی، مگر دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ سیدھی ریسیپشن ڈیسک تک آئی۔ سامنے بیٹھی ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جی کسی سے ملنا ہے آپ کو؟ تحریم نے نہایت سادہ میں الفاظ میں جواب دیا، مجھے زین گردیزی صاحب سے ملنا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے رسمی انداز میں پوچھا، آپ کا نام؟ تحریم نے 2 لمحے توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، تحریم، میں ان کی وائف ہوں۔ ریسیپشنسٹ کے چہرے پر واضح حیرت ابھری، شاید یہ خبر اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اسے فوراً کام اٹھا مختصر انداز میں زین کو اطلاع دی۔ دوسری طرف چند میں خاموشی رہی، پھر صرف ایک جملہ سنائی دیا، انہیں اوپر بھیج دے۔ تحریم لفٹ سے اوپر پہنچی اور چند لمحوں بعد زین کے دفتر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، دروازے پر دستک دی، اندر سے سخت الفاظ میں آواز آئی، کم ان۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ زین میز کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے اس کی نظر تحریم پر پڑی اس کا چہرہ غصے سے تن گیا۔ کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو؟ اس کی آواز بلند تھی۔ کس نے کہا تھا میرے لیے ٹفن لے کر آنے کو؟
تریم نے ہاتھ میں پکڑا ٹفن میز پر رکھنے کی بجائے وہیں میں رکھا۔ اس نے نہ گھبراہٹ دکھائی نہ صفائی دی، بلکہ سکون سے پوچھا، آپ شانزے کو کب سے جانتے ہیں زین؟ زین ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر غصے سے اس کی طرف پڑا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اسے دانت بیچتے ہوئے کہا، میں نے تم سے سوال کیا ہے، پہلے اس کا جواب دو۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ تریم کی آواز بدسور نرم تھی، میں صرف ایک سوال کا جواب دیتی ہوں۔ زین نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، خاموش رہو تم یہاں آ گئی ہو، آئندہ دوبارہ کبھی اس دفتر میں نظر مت آنا۔ تم جیسی لڑکی کو میں کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ اس کمپنی میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو۔ تحریم نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، صرف ریسیپشنسٹ پر اپنا تعارف کروایا تھا تاکہ آپ تک پہنچ سکوں۔ میں یہاں کوئی حق جتانے نہیں آئی، صرف ایک سوال پوچھ رہی ہوں، آپ شانزے کو کب سے جانتے ہیں؟ زین جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ بغیر دستک کے کھل گیا۔ زین پلٹا اور غصے سے دہاڑا، تمیز بھول گئے ہو؟ اجازت بغیر اندر کی آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سامنے اس کا مینیجر گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اسے فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، لیکن بہت ضروری بات ہے۔ زین نے چنچلا کر کہا، جلدی بولو۔ مینیجر نے بے چینی سے کہا، سر، ہمارا ٹرانسلیٹر راستے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے، اسے سیدھا اسپتال لے جایا گیا ہے۔ زین کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو مینیجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چین سے آنے والے ڈیلیگیشنز میٹنگ روم میں پہنچ چکے ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زین نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کروڑوں کا پروجیکٹ داؤ پر لگاؤ گے اور تم مجھے اب آ کر بتا رہے ہو؟ مینیجر کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر میں نے ہر ممکن کوشش کی مگر متبادل بندوبست نہیں ہو سکا۔ زین نے سخت لہجے میں کہا، ڈیلیگیشن کب تک بیٹھے ہیں؟ 10 منٹ ہو گئے ہیں سر۔ زین نے بے اختیار آنکھیں موند کر بند کی اور گہرا سانس لیا، پھر تحریم کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے وہیں کھڑی تھی۔ اس نے مختصر انداز میں کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مینیجر کے ساتھ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ تحریم نے چند لمحے اس بند دروازے کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ میز کے قریب آئی۔ اس کی نظر سامنے رکھی مختلف فائلوں پر تھی۔ اس نے احتیاط سے پہلی فائل کھولی، پھر دوسری، اور کسی کاروباری معاہدے میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی تلاش صرف ایک نام تھا، شانزے۔ اس کی آنکھیں ہر صفحہ غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی ایسے سراغ کی تلاش میں ہو جو تک سب کی نظروں سے اوجھل ہو۔ دوسری طرف میٹنگ ہال میں چین سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن پہلے ہی اپنے نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے فائلیں کھلی ہوئی تھی اور سب کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور زین تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس نے سب کو مختصر سے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، پھر انگریزی میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انتظار کرنا پڑا۔ راستے میں ایک غیر متوقع مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ اس نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں بتایا کہ ان کا مترجم راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا اور اس وقت ہسپتال میں ہے، اس لیے انہیں چند لمحوں کی مہلت دی جائے تاکہ وہ کوئی متبادل انتظام کیا جا سکے۔ زین کی بات ختم ہوئی تو سامنے بیٹھے ایک بزرگ چینی ڈیلیگیشن نے انگریزی میں جواب دیا کہ اس کی معذرت کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ خود زیادہ دیر تک انگریزی میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے یاد دلایا کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ پوری میٹنگ چینی زبان میں ہوگی، کیونکہ تکنیکی نکات اپنی مادری زبان میں بہتر انداز میں زیر بحث آ سکتے ہیں۔ اگر مترجم موجود نہیں ہے تو پھر یہ میٹنگ کیسے آگے بڑھے گی؟ اس کے سوال پر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ زین کے چہرے پر رنگ اڑ گیا، وہ چند لمحے خاموش رہا۔ کروڑوں کا منصوبہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ وہ بھی کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میٹنگ روم کا دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی۔ تحریم نہایت پرسکون انداز میں اندر داخل ہوئی۔ زین نے جیسے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر سخت ناگواری ابھری۔ فوراً سے واپس بھیجنے کے لیے لب کھولنے ہی والا تھا
کہ تریم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ چینی زبان میں سب حاضرین کو سلام کیا۔ اس کی آمد پر خوش آمدید کہا اور نہایت شائستگی سے اپنا تعارف بطور مترجم کروایا۔ اس کے لہجے میں روانی بھی تھی، اعتماد اور مکمل پیشہ ورانہ وقار بھی۔ چند لمحوں کے بعد پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ چینی وفد کے تمام ارکان نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ نمودار۔ تریم نے ان کے مختصر گفتگو کا اس روانی سے جواب دیا، پھر زین کی طرف رکیا اور نہایت پروفیشنل انداز میں انگریزی میں بولی، آپ میٹنگ کا آغاز کیجیے، میں آج کے مترجم ہوں۔ زین ابھی تک حیرت کے عالم میں کھڑا تھا، اس کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ اسی لمحے اس کے مینیجر نے آہستہ سے اس کے قریب آ کے کہا، سر، یہ ہمارے لیے آخری موقع ہے۔ زین نے گہری سانس لی، اپنی کرسی پر بیٹھا اور میٹنگ کا آغاز کیا۔ اس نے انگریزی میں کمپنی کا تعارف، آئندہ منصوبے اور مشترکہ سرمایہ کاری کی تجاویز پیش کرنا شروع کر دی۔ تحریم ہر نقطے کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چینی زبان میں منتقل کرتی گئی۔ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ زین کے لہجے کا اعتماد، اس کے دلائل کے مضبوط اور پر ہر تکنیکی اصطلاح بھی نہایت درست انداز میں سامنے والے سے وفد تک پہنچاتی رہی۔ جب چینی وفد نے اپنی شرائط، قانونی نکات اور سرمایہ کاری سے متعلق سوالات چینی زبان میں پوچھے تو تریم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہر سوال انگریزی میں زین تک پہنچایا۔ زین نے جواب دیا اور اس مہارت سے دوبارہ چینی زبان میں منتقل کر دی گئی۔ ایک موقع پر ایک سنہری ڈیلیگیشن نے پیچیدہ تجارتی شق پر تفصیلی سوال کیا۔ زین نے پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیا تو تریم نے صرف اس کی بات درست انداز میں منتقل کی بلکہ قانونی اصطلاح کو بھی اس انداز میں بیان کیا کہ سامنے بیٹھے تمام افراد فوراً اطمینان سے سر ہلا گئے۔ میٹنگ آگے بڑھتی گئی اور ماحول پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مثبت ہوتا گیا۔ وقفے کے دوران ایک چینی خاتون ڈیلیگیشن نے اپنی زبان میں تحریم سے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بہت کم اپنے مترجم دیکھتے ہیں جو صرف زبان ہی نہیں بلکہ گفتگو کا مفہوم اور وقار بھی اسی انداز میں منتقل کرے۔ تریم نے نہایت عاجزی سے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس کی کوشش صرف یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو درست طور پر سمجھ سکیں۔ یہ جواب سن کر وفد کے کئی افراد متاثر ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تمام نکات طے ہو چکے تھے۔ وفد کے سربراہ نے چینی زبان میں اپنے ساتھیوں سے مختصر مشورہ کیا، پھر انگریزی میں زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی کمپنی کی پیشکش مضبوط ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ متاثر آپ کی ٹیم کے پیشہ ورانہ صلاحیت نے کی ہے، خاص طور پر آپ کے مترجم نے جس مہارت، اعتماد اور وقار کے ساتھ یہ میٹنگ سنبھالی، اس نے ہماری تمام خدشات ختم کر دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے، ہم اس منصوبے کے لیے رضامند ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ شراکت داری دونوں کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ زین نے خاموشی سے ان سے مصافحہ کیا، مگر اس کی نظریں بیک جہار ان چند لمحوں کے لیے تحریم پر جا ٹھہری۔ حسب معمول پرسکون بیٹھی تھی، جیسے اس نے کوئی غیر معمولی کام نہیں بلکہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ چند رسمی جملوں کے بعد چینی وفد نے سب سے مصافحہ کیا، تریم کے پیشہ ورانہ صلاحیت کی دوبارہ تعریف کی اور کامیاب معاہدے کی مبارکباد دیتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر چلا گیا، جبکہ زین پہلی بار اس لڑکی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی مرتبہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میٹنگ روم آہستہ آہستہ خالی ہو چکا تھا، ڈائریکٹرز وغیرہ بھی چلے گئے تھے اور چینی وفد بھی جا چکے تھے۔ فائلیں سمیٹی جا رہی تھی اور وہاں صرف زین اور اس کا مینیجر اور تحریم موجود تھے۔ زین اب بھی خاموش کرا تریم کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار اسے دیکھ رہا ہو۔ چند میں پہلے تک جس لڑکی کو ایک سادہ دیہاتی سمجھتا تھا، وہ بین الاقوامی کاروباری میٹنگ کی اس مہارت سے سنبھال چکی تھی کہ سامنے بیٹھے وفد نے متاثر ہو کر معاہدے پر رضامندی بھی دے دی تھی۔ تریم نے سکون سے مینیجر کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے زین صاحب سے چند لمحے کے لیے اکیلے بات کرنی ہے۔ مینیجر نے ایک نظر زین کی طرف دیکھا، اس نے خاموشی سے سر ہلایا، جی میڈم۔ فائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تحریم نے چند لمحے زین کو دیکھا، پھر اس پرسکون لہجے میں بولی،
میرا اب بھی سوال وہی ہے، آپ شانزے کو کب سے جانتے ہیں؟ زین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے خود سوال کر دیا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں، حیرت تھی۔ تم گاؤں کی ایک عام لڑکی نہیں ہو سکتی، تمہیں انگریزی آتی ہے، چینی زبان روانی سے بولتی ہو، جیسے برسوں وہاں رہی ہو۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ تحریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ زین نے چند میں سوچا، پھر بولا، تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں اس کے والد کے ساتھ میری بزنس پارٹنرشپ ہوئی تھی، وہی شانزے سے ملاقات ہوئی تھی۔ تحریم نے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ یہی سننا چاہتی تھی، پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، کیا آپ نے اس کے بارے میں مکمل بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کروائی تھی کیا؟ زین نے فوراً جواب دیا، ضروری قانونی جانچ ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تحریم نے اپنے پرس سے موبائل نکالا، چند تصویریں کھولی اور فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ زین نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تصویر میں شانزہ کسی پولیس اسٹیشن کے قیدی کے لباس میں دکھائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ سرکاری اہلکار بھی موجود تھے۔ زین نے چونک کر کہا، یہ کیا ہے؟ تحریم نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، چین میں چند سال پہلے ایک بڑے کمرشل انٹیلیجنس کیس کی کارروائی کی تصاویر ہے۔ اس نیٹ ورک پر الزام تھا کہ مختلف کمپنیوں میں خفیہ تجارتی معلومات حاصل کر کے انہیں غیر متعلقہ فریقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تحقیقات کے دوران شانزے بھی حراست میں لے لی گئی ہے۔ بعد میں مقدمے کی نوعیت بدلی، کچھ افراد رہا بھی ہوئے، کچھ پر مختلف پابندیاں لگی، لیکن اس واقعے نے ان کا نام کارپوریٹ حلقوں میں مشکوک بنا دیا ہے۔ زین نے دوبارہ تصویر دیکھی، یہ تمہیں کیسے معلوم؟ تحریم نے آہستہ سے فون واپس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ میں صرف زبانیں نہیں جانتی، میں کئی برس مختلف بین الاقوامی منصوبوں پر مترجم کے طور پر کام بھی کر چکی ہوں۔ ایسے مقدمات اور کمپنیوں کے ریکارڈ سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ زین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، مجھے اردو، انگریزی، چینی، عربی اور ترکی زبانیں آتی ہیں۔ میں مختلف ممالک میں کانفرنسز، تجارتی ملاقاتوں اور سفارتی تقریبات میں مترجم کے طور پر جا چکی ہوں۔ زین کی آنکھوں میں حیرت مزید گہری ہو گئی، پھر تم نے کبھی کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ تحریم نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس ماحول میں رہتی ہوں میں۔ ہمارے گاؤں میں اگر لڑکی اکیلے ملکوں کے سفر کرے نا، غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ کام کرے، تو لوگ اس کی قابلیت نہیں، اس کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں۔ میرے باپ نے ہمیشہ میری عزت کو میری کامیابی سے زیادہ اہم سمجھا، اس لیے میری تعلیم اور کام صرف میرے گھر کی 4 دیواری تک محدود رہے۔ چند میں خاموشی رہی، پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، میں آپ کو حکم نہیں دے رہی، صرف ایک پیشہ ورانہ مشورہ دے رہی ہوں۔ شانزے یا اس کے والد کے ساتھ کسی بھی بڑے معاہدے سے پہلے آزادانہ فرانسک آڈٹ، بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن اور تمام قانونی دستاویزات کی دوبارہ جانچ پڑتال ضرور کروا لیجیے گا۔ اگر سب کچھ درست نکلے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میرے خدشات درست ہوئے تو بروقت احتیاط آپ کو بڑے مالی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ زین کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کے لیے پاستا بنایا ہے، صبح پپو نے بتایا تھا کہ آپ کو پاستا پسند ہے، وقت ملے تو کھا لیجیے گا۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پروجیکٹ مبارک، آج کی میٹنگ واقعی بہت اچھی رہی۔ وہ مڑی اور چند قدم چل کر رکی اور بغیر پلٹے بولی، رات کو ملاقات ہوگی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کے بعد زین وہیں کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ شانزے کے بارے میں اتنی سنگین معلومات سامنے آئی تھی، کیونکہ ان کی تصدیق ابھی باقی تھی۔ اصل جھٹکا اسے تحریم نے دیا تھا، جس لڑکی کو کل تک ایک ان پڑھ سادہ دیہاتی سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ 5 زبانوں پر عبور رکھتی تھی اور بین الاقوامی تجربہ رکھنے والی ایسی پیشہ ور جس کا انداز، اعتماد اور علم اس کے تمام اندازوں کو ایک دن میں غلط ثابت کر چکا تھا۔ جیسی لڑکی وہ اپنے لیے چاہتا تھا، وہ ہر خوبی اس کی بیوی میں موجود تھی، اور اس سے اہم اس کا اخلاق تھا، اس کی تربیت تھی جو اسے متاثر کر چکی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔
رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ تحریم بستر کے کنارے بیٹھی فون پر کسی فائل کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی گہری سنجیدگی موجود تھی۔ اتنے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا، جی اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر صبح والی سختی نہیں تھی۔ وہ چند قدم اندر آیا تو تحریم فوراً احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ چند میں دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آخر تحریم نے ہی نرمی سے پوچھا، آپ کو کوئی کام تھا یا کچھ چاہیے تھا کیا؟ زین نے جواب دینے سے پہلے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، اصل میں وہ چند میں رکا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پاستا بہت اچھا تھا، تحریم نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ۔ زین نے نظریں جھکا لی اور شاندہ کے بارے میں جو تم نے بتایا تھا، میں واپس آ کر اپنی لیگل ٹیم سے فوری ویریفیکیشن کروائیے۔ ابھی ابتدائی رپورٹ آئی ہے، تمہارا خدشہ غلط نہیں ہے۔ کچھ ریکارڈنگ واقعی مشکوک نکلی ہے۔ اگر تم واقعی مجھے خبردار نہ کرتی تو شاید میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھتی۔ اس نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا، تھینک یو سو مچ تحریم۔ تحریم نے بڑی پرسکون انداز میں جواب دیا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ میری پھپھو کے بیٹے ہیں اور ہمارا ایک رشتہ بھی ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسی بات معلوم تھی جو آپ کو نقصان کا سبب آپ کا بن سکتی تھی تو خاموش رہنا درست نہیں تھا۔ زین خاموش رہا، وہ جیسے اب بھی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہمت جواب دے گئی تھی۔ تحریم نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا کوئی اور بات بھی ہے؟ زین نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائی، پھر اس کی طرف دیکھ کر ہاں ایک اور بات بھی ہے۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تحریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں دیکھے بغیر تمہارے بارے میں رائے قائم کر لی تھی۔ تمہیں ان پڑھ، دیہاتی اور نہ جانے کیا کیا سمجھتا رہا۔ میں نے تمہیں ایسی باتیں کی جن کا تم نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ وہ چند میں خاموش رہا، پھر بولا، آج اگر تم میٹنگ میں نہ آتی، اگر تم مترجم بن کر میرا ساتھ نہ دیتی تو کروڑوں کا وہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تم نے صرف کمپنی نہیں بچائی، میری کئی ماہ کی محنت بھی بچا لی ہے، اور اس سب کے بعد بھی تم نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تحریم نے نہایت سادگی سے کہا، ہر انسان حالات کے مطابق رد عمل دیتا ہے۔ آپ کی جگہ شاید کوئی اور بھی ہوتا تو اسی طرح سوچتا، اس لیے دل پر لینے جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے شکریہ کہہ دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اصل میں مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی۔ تحریم نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ زین نے سنجیدگی سے پوچھا، اس رشتے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ سوال سنتے ہی تحریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھیں واضح خوف اتر آیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گردش کرنے لگا کہ سہاگ رات منائی جائے گی اور پھر طلاق ہو جائے گی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ آپس میں مضبوطی سے بیچ لیے۔ زین نے اس کی خاموشی محسوس کی مگر کچھ نہیں بولا۔ چند لمحوں بعد تحریم نے بمشکل اپنی آواز سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ ایک لمحہ رکی اور پھر نظریں جھکا کر بولی، میں اتنی جلدی اس رشتے کے حوالے سے کوئی قدم نہیں بڑھا سکتی۔ زین نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے خوف کو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ تحریم نے فوراً سرنفی میں لایا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے کچھ وقت چاہیے، بس۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، آپ بھی بہت تھک گئے ہوں گے اور میں بھی چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو ہم باقی باتیں پھر کبھی کر لیں گے۔ زین نے چند میں سے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں کئی سوال اٹھے مگر اس نے ایک بھی سوال زبان پر نہیں آنے دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، جب تم مناسب سمجھو تب بات کریں گے۔ پھر وہ مڑا اور دروازے تک گیا۔ ایک بار پلٹ کر تحریم کو دیکھا جو ابھی بھی وہیں خاموش کھڑی تھی، اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ دروازہ بند ہوتی تحریم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں موندی، جیسے ابھی تک اپنے دل سے اٹھتے ایک خوف سے خود کو آزاد نہ کر پائی۔ پوری رات اس کی کروٹ بدلتے ہوئے گزر گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر 1 بجے تحریم اپنے کمرے میں بستر کے کنارے خاموشی سے بیٹھی تھی۔
صبح سے اس نے دروازہ تک نہیں کھولا تھا، ناشتے کے لیے بھی اسی نے نیچے نہیں گئی تھی۔ اس کی نظریں سامنے کھڑکی پر تھی، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ رات زین کی ہوئی ایک ایک بات مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس رشتے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ اس ایک سوال نے اس کے دل میں چھپا ہر خوف دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زین اس رشتے کو نبھانا چاہے گا تو ایک دن وہ اس کے قریب بھی آئے گا، اور چند میں اس کی سچائی اس کے سامنے ہوگی۔ اس لمحے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کا گھر، اس کا رشتہ، اس کی عزت۔ سب ایک طرح اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر اگلے لمحے آنسو پلکوں سے پھسل کر رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے انہیں صاف کرنا چاہا، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ آہستہ سے کھلا اور شائنہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے جیسے ہی تحریم کو اس حالت میں دیکھا، اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ تحریم بیٹا، ان کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ تحریم نے سر اٹھایا، انہیں دیکھا اور اگلے لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا ان کے گلے لگ گئی۔ برسوں کا ضبط جیسے ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ شائنہ بیگم نے فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چینی سے بولی، ارے کیا ہوا میری بچی؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مگر تحریم نے صرف روتی رہی۔ اس کی سسکیاں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شائنہ بیگم کو اپنی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ تو صحیح، اس پر کیا بات ہوئی ہے؟ ماں باپ یاد آ رہے ہیں، دل گھبرا رہا ہے۔ تحریم نے نفی میں سر ہلایا، مگر آنسو نہیں رکے۔ بڑی مشکل سے اس نے لرزتی آواز میں کہا، ابو، میں طلاق نہیں چاہتی۔ شائنہ بیگم ایک لمحوں کو بالکل خاموش ہو گئی۔ تحریم نے دوبارہ ہاتھ مضبوطی سے اس کے بازو پر رکھ دیے۔ مجھے اس الفاظ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے جس دن میرے شوہر کو میری سچائی کا پتہ چلے گا، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے طلاق دے دیں گے۔ شائنہ بیگم نے فوراً اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے کہا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، زین اب بدل گیا ہے۔ کل رات اس نے مجھے خود کہا کہ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ اس نے پہلی بار تمہاری تعریف کی، کہہ رہا تھا کہ مام جیسی شریک کی حالت کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ تحریم ویسے ہی نکلی ہے، پھر تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ تحریم نے شدت سے سر ہلایا۔ آپ نہیں جانتی پھپھو، آپ کو میری سچائی نہیں معلوم ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا یہی ہوگا، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ شائنہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے بے چینی سے پوچھا، کون سی سچائی؟ خیر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اس حد تک ڈرا رہی ہے؟ تحریم نے ہونٹ بیچ لی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئی۔ تحریم میری طرف دیکھو۔ شائنہ بیگم نے اس کے کندھے کو تھاما۔ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھ سے تو بات کرو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شاید ہم مل کر اس کا حل نکال لیں۔ مگر تحریم نے کوئی جواب نہ دیا، صرف روتی رہی جیسے الفاظ اس کے گلے میں آ کر دم توڑ چکے ہوں۔ شائنہ بیگم نے کئی بار پوچھا، تسلی دی، مگر ہر بار اس کے جواب میں وہ صرف اس کی سسکیاں سنائی دیتی۔ کمرے کے باہر دروازے کی اوٹ میں زین خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اوپر آیا تھا، مگر انہیں اندر بیچ کر وہ خود باہر رک گیا تھا۔ صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ تحریم کا اصل کیفیت کیا ہے، مگر اندر سے آنے والے ہر لفظ نے اسے بے حد سنجیدہ کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال بار بار تھا کہ ایسی کون سی حقیقت ہے جس کا نام لیتے اس کی حالت ہو جاتی۔ وہ لڑکی جسے وہ کل تک ایک عام دیہاتی سمجھتا تھا، آج اس کی نظروں میں نہ صرف غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی، بلکہ اس کے وجود میں ایک ایسا درد بھی چھپا تھا جسے وہ کسی قیمت زبان پر نہیں لا رہی تھی۔ پہلی بار زین کو محسوس ہوا کہ اس کی خوبصورتی، اس کی ذہانت اور اس کا وقار اپنی جگہ، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا خوف ان سب سے کہیں زیادہ گہرا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ آخر وہ خوف کس سچائی کا نام ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ تحریم بستر کے کنارے خاموش بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور دروازہ، دونوں ہاتھ ایک ہاتھ دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے سر اٹھائے بغیر اجازت دی۔ زین آہستہ سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھنے کے بجائے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔
تریم کو بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی، اسے علم تھا کہ آج رات وہ ضرور آئے گا۔ دونوں کے درمیان چند میں ایسی خاموشی جس میں بے شمار ادھورے سوال سانس لے رہے تھے۔ سر زین نے آہستہ سے کہا، تریم، ایسی کون سی سچائی ہے جو تم جیسی مضبوط اور قابل لڑکی کو اس حد تک خوفزدہ کر رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا مگر تریم نے نظریں نہ اٹھائی۔ زین نے نہایت نرم لہجے میں بات جاری رکھی، تم بار بار طلاق کی بات کیوں کرتی ہو؟ میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا بلا؟ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک ایسی شریک حیات کا تصور کیا ہے جو بہت بااخلاق، باوقار اور تعلیم یافتہ ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ تمہیں یہ سب کچھ ہے، تمہاری تربیت، تمہارا رویہ، تمہاری قابلیت، یہاں تک کہ تمہاری خاموشی بھی مجھے متاثر کر جاتی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں تریم، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہوں۔ تریم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ پہلی بار سے زین کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ خلوص دکھائی دیا۔ اسے چند میں اسے دیکھا، پھر جیسے دل میں برسوں بعد ایک دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں زین۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ مجھے معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں مرد چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اکثر اس معاملے میں روایتی سوچ رکھتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ ڈرتی ہوں۔ اس نے ہمت جمع کی۔ کالج میں کھیلوں میں حصہ لیتی تھی۔ فٹ بال میری پسندیدہ گیم تھی اور میں اپنی گیم کی بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتی تھی۔ ایک میچ کے دوران مختلف ٹیم کی ایک زوردار کک سیدھے میرے جسم کے حصے پر لگی، میری نازکی پر۔ میں وہیں گر گئی، میرے کپڑے خون سے رنگے، مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ چوٹ کی وجہ سے پردہ پکاٹ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ جنسی تعلق کی وجہ سے نہیں بلکہ جسمانی چوٹ کی باعث ہوا ہے۔ وہ دستک سے اٹھی، لیکن اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ مجھے لگا اب کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پہلے جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی، میں نے ایمانداری سے اسے سب بتا دیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ میں پاک نہیں ہوں اور رشتہ ختم کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن میں اللہ کی حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، میں نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ بڑے بڑے اجلاسوں میں گئی، مختلف ملکوں میں کام کیا، مگر ہمیشہ اپنی حدود کا خیال رکھا۔ میں نے صرف سچ بولا اور سچ میں ہمیشہ ڈرتی رہی۔ اس نے آخری جملہ بمشکل ادا کیا، اب آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ زین نے آہستہ سے ہاتھ تھاما اور اسے گلے لمحے اپنے قریب کر کے محبت سے گلے لگا لیا۔ تریم چونک کر اسے الگ ہونا چاہتی تھی، مگر زین نے نہایت نرمی سے کہا، بس اب ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی ٹھوڑی تریم کے کندھے پر ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، تم نہ جانے کتنے برس یہ بوجھ اکیلے اٹھاتی رہی، اور میں نے تمہیں جانے بغیر تمہارا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ تریم نے بے یقینی سے آنکھیں کھول دی۔ زین نے اس کی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، میں تم پر یقین کرتا ہوں، اور صرف اس لیے نہیں کہ تم میری بیوی ہو بلکہ اس لیے کہ تم نے ہر موقع سچ بولا ہے، چاہے اس کی قیمت تمہیں خود ادا کرنی پڑے۔ ایک حادثہ کسی انسان کی عزت، کردار اور پاکیزگی کا معیار نہیں ہوتا۔ طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بردا بکارز ایک باریک باقت ہوتی ہے جو کہ کھیل، حادثے، سائیکلنگ، گھڑ سواری، جمناسٹک یا دوسری جسمانی وجوہات سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق کسی عورت کا کردار پاک دامن سے جوڑنا عمل نہیں ہوتی، کسی جسمانی علامت بھی نہیں ہوتی۔ کریم نے لرزتی آواز میں پوچھا، تم واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ زین نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ اگر تعلیم انسان کو سچ نہ بدلے تو پھر وہ صرف ڈگری رہ جاتی ہے، علم نہیں بنتی۔ مجھے تمہارا ماضی نہیں، تمہارا کردار نظر آتا ہے، اور اس پر مجھے فخر ہے۔ اس نے دوبارہ تریم کو اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ اس بار تریم بے اختیار روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ آج برسوں سے اس کے دل پر رکھا ہوا خوف، شرمندگی اور تنہائی کا بوجھ جیسے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا۔ اس رات صرف ایک رشتہ نہیں جڑا بلکہ ایک غلط سماجی تصور بھی ٹوٹ گیا تھا۔ محبت نے روایت پر، اعتماد نے بدگمانی پر، اور علم جہالت پر فتح حاصل کر لی تھی، اور یہی تعلیم کی جیت تھی۔